الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ان بچوں کے ماں باپ کے خوشی کا آج کیا کہنا، جو خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، اور پھر مدرسے کے ذمہ داران، ارکان، ممبران، اساتذہ کی بھی خوشی کا کیا کہنا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت دیر سے پروگرام شروع ہے، آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں، اچھے نعت خواں شاعر نے نعت و منقبت کے اشعار ہم تک آپ تک پہنچائے۔ ہمارے بہت ڈھیر سارے بھائی روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر ان کا بھی تعلق کسی جلسے سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، تو وہ حضرات بھی جتنا جلدی ہو سکے پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کچھ دیر کے بعد آپ آٹومیٹک کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھنے کی جگہ ہی ختم ہو رہی ہے، لہذا ابھی بھی وقت ہے، آپ جہاں بھی چاہیں ابھی جگہ خالی آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ورنہ حضور مجاہد ملت کی وہ نشانی جو بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، تمام لوگ لگے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی بات مان لیں، اس لیے ان کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ حضرات بھی پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ فکر اخلاص و محبت عالم ذیشان واعظ حق بیان حضرت علامہ مولانا محمد رئیس صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں، اور تمام دیگر علماء کرام ممبر شریف پر ہیں۔ ہم کسی کے نام سے واقف بہت زیادہ نہیں ہے، بس ان کی محبتیں ہیں، اگر یہ نوازیں گے تو آپ لوگ بھی گاہے بگاہے سبحان اللہ کہیے گا۔ بہت اچھی اناؤنسری فرما رہے تھے ہمارے بھائی صاحب، اور میری ضرورت نہیں تھی، مگر یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، ہم اس حال میں بھی آ گئے۔ آپ لوگ جہاں اپنے لیے آئے ہیں وہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ غوث اعظم سرکار کے صدقے میں اور حضور فرزند حضور شیر خدا کے صدقے میں مجھے بھی شفایابی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن ایک کے بعد دیگر تمام خطبہ شعراء آپ کے درمیان ہوں گے، آپ انہیں محبتوں سے سماعت کریں گے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ڈھیر سارے علماء کرام تشریف فرمائیں، بس ایک شعر کہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، تمام ڈھیر سارے مہمان ہیں، ان کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور سب سے بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جان کر بہت ہی بے حد خوشی ہوگی کہ آج کے میرا خیال ہے 4 سال پہلے سیدی آقائے مولائے ملجائے حضور سید طاہر میاں شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان اسی مدرسے کے دستار بندی کے جلسے میں تشریف لائے تھے، اس میں میری بھی شرکت ہوئی تھی الحمدللہ، اور آج ان کے شہزادے تشریف لائے ہیں۔ جن لوگوں کو خوشی ہوئی وہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اس میں اکثر لوگ حضور طاہر ملت کے مرید بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ حضرت جب تشریف لائے تھے تو بہت ڈھیر سارے لوگ مرید ہوئے تھے، آج ان کے شہزادے تشریف لائے ہیں۔ اور ایک خوشخبری اور بتا دوں، حضرت بلگرام شریف سے آئے اور ابھی بہت چند دن پہلے حضرت بغداد شریف تشریف لے گئے تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ وہاں بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، نجم اشرف کربلا شریف گئے، تمام مقدس مقامات کی زیارت فرمائی، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں انہوں نے حضرت کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ الرحمن حضرت تشریف فرما ہوں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ بس ایک شعر جلدی سے کہتا ہوں، اس کے بعد جو حکم ہوا ہے میں ان علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے میں آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہو رہا ہوں۔ آپ کے مرضی کے مطابق میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو کیسے ہوگی آپ سے، اور آپ گاہے بگاہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ حد نظر مجمع ہے، جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں سب سن رہے ہیں، مگر پیچھے بہت ڈھیر سارے لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے بیٹھ جائیے۔ اور جو لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، کان میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ان کے آگے کی کچھ جگہیں خالی ہیں، دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے بھی کچھ آپ چھوڑ دیا کریں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ کہ اگر آپ کے آگے کی جگہ خالی ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے۔ ٹھنڈ گرمی بھی بہت زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ گرمی آپ کو لگے گی، ورنہ ہمارے کچھ بھائی بہت پیچھے کھڑے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جگہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے، آپ کی جگہ جو آگے کی خالی ہے تو پیچھے کے لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ شاید جگہ ابھی مکمل پر نہیں ہوئی ہے، بہت ڈھیر ساری جگہ خالی ہیں، ہم کو بھی چل کے بیٹھنا چاہیے جہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ مبارک فرمائے، آپ لوگوں کے اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی جان جو لوگ آپ
आप लोग जो खड़े हैं अब आप बैठ जाएं। आपके लिए मैंने इतना इंतजाम कर दिया कि हमारे भाई बुजुर्ग बूढ़े नौजवान सब आगे आ गए, तो हमारी जिम्मेदारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाए भाई जल्दी से, सुभान अल्लाह। तो जल्दी से शेर कहता हूँ आप बैठते रहिए और शेर सुनते रहिए। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है, मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की। एक तो मेरे आदत के खिलाफ है, मैं खड़े होकर के अनाउंसिंग करने वाला आदमी हूँ, मैं बैठ करके नहीं बोल सकता, मगर कुछ मजबूरी है, कभी गुर्बत कराती है, कभी खिदमत कराती है, बहुत से काम ऐसे हैं जो मजबूरी कराती है। तो आप बैठे बैठे इसे सुन लीजिए। अब ये मतलब नहीं है कि अगर बैठ करके कोई शेर पढ़ा जाए तो कमजोर हो, आप खामोशी से सुनाए, ऐसा नहीं है। जैसे खड़े होकर के शेर पढ़ा जाता है, आप मोहब्बतों से नवाजते हैं, ऐसे बैठ करके भी अगर कोई शेर पढ़े तो आप मोहब्बतों से नवाजें। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है, चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ बगैर कहे आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, हम इस इंतजार में थे कि आप बगैर कहे सुभान अल्लाह कहें ताकि टाइम बच जाए, वक्त बहुत कम है। मगर आप ये सोच रहे हैं कि जब माइक से कोई कहे कि सुभान अल्लाह कहिए तभी हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बगैर कहे भी आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियां आपको उतनी ही मिलेंगी, इसलिए वक्त बहुत कम है। आप बगैर कहे ही सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा और थोड़ी आवाज यहाँ पहुंच जाएगी तो मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। या अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। जो लोग मदीने शरीफ जाना चाहते हैं जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे आका का दीवाना है पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। मेरे सरकार का, मेरे आका का दीवाना है पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। अरब की सरजमी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकात